ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ تباہی سے۔ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، الجہاد فی سبیل اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک تو عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت، حکمتیں اور حکومتیں اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مقصد کے لیے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو
خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی مخلص ہو کر خالص اللہ کے لیے عبادت کریں۔ دوسری طرف پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام مجید میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ ہیں ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیرنٹس، جن کے بارے میں قرآن کریم میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، والدین کی اطاعت کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ایک طرف تو قرآن کریم کی آیات ہیں تو دوسری طرف پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، لیکن اگر والدین شرک کی دعوت دیں، کفر کی دعوت دیں، والدین اگر یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو ایسی حالت میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دنیا اور آخرت میں راضی ہوتا ہے، اور جو لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں ان کے لیے سزا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو آئیے والدین کے تعلق سے مختصر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت ایسے کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ کی عبادت پیور کرنی چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس کے اندر مکسنگ نہ ہو۔ اور وہ خالص عبادت کیا ہے کہ اس عبادت میں شرک نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔
वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह की जात में किसी को शरीक न ठहराओ, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन की खिदमत करो, और वालिदैन के साथ बुरा बर्ताव न करो, क्योंकि यह अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। बाज़ अहले इल्म ने इस आयत करीमा को सामने रखते हुए कहा है, इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के फौरी बाद वालिदैन की इताअत और खिदमत करने की बात कही है। इससे ये बात मालूम होती है कि जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत करना फर्ज है, तो उसी तरह वालिदैन की इताअत करना भी वाजिब है। यानी कोई आदमी, कोई मर्द या औरत मुकर नहीं सकते, वालिदैन की इताअत से भाग नहीं सकते, सुबुकदोश नहीं हो सकते, बल्कि उनको अपने वालिदैन की खिदमत करते रहना चाहिए। कुरान करीम का दूसरा मकाम सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, हमने बनी इसराइल से यह अहद लिया, हमने बनी इसराइल से यह अहद लिया, ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो मालूम क्या हुआ कि एक तो इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो और उसमें शिर्क की आमेज़श या मिलावट ना हो, और इसी तरह वालिदैन की खिदमत की जाए, वालिदैन की इताअत की जाए, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। क्या आयतें हैं कुरान करीम की, क्या अहकामात हैं वालिदैन के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का ये फैसला है कि इबादत उसके सिवा किसी की न की जाए, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वालिदैन में से एक या दोनों इस उम्र को पहुंच जाएं, तो उनको फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक न कहो, उनको झिड़को नहीं, उनको उफ तक न कहो, वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और बड़ी नर्म गुफ्तगू उनके साथ करो। अल्लाह अकबर। ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को ताकीद की है, क्योंकि याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल, उसकी रहमत के बाद हमारे इस दुनिया में आने का सबब हमारे माँ बाप हैं। वालिदैन के अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के फजल व करम के बाद इस दुनिया में आने का सबब अगर कोई बन सकता है तो वह हमारे वालिदैन हैं। हमारे वालिदैन जरिया हैं, हम इस दुनिया में आए हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उफ तक न कहो, झिड़क कर बातचीत न करो, बल्कि बड़ी नर्म गुफ्तगू उनके साथ किया करो।
आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्लि मिनर-रहमह, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़-ज़ुल्लि मिनर-रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। हमेशा अपने बाजुओं को उनके लिए फैला कर रखा करो और हमेशा ये दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और ये दुआ हमें याद करना ही नहीं है बल्कि अपनी औलाद को ये दुआ सिखाना भी है। एक बात याद रखिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ये दुआ हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को, हर मर्द और औरत को याद होनी चाहिए। वजह क्या है मालूम है? ये इतनी प्यारी दुआ है, इतनी खूबसूरत दुआ है, अगर बंदा इस दुआ का एहतमाम करे तो उसके माँ बाप की दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए, दोनों संवर जाए। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी अपनी औलाद को यह दुआ सिखाई है? क्या आपने अपनी औलाद को यह दुआ बतलाई है, सिखाई है? अपनी औलाद को अपने सामने बैठाएं और उनसे कहें कि बेटा ये दुआ याद करो, मेरे जिंदा रहते हुए भी ये दुआ पढ़ना और मेरे मर जाने के बाद भी ये दुआ पढ़ते रहना। क्यों? ये दुआ बड़ी प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद के अंदर इसको बयान फरमाया है। तो मालूम क्या हुआ? कुरान करीम की बेशुमार आयतें हैं जिससे ये मालूम होता है कि वालिदैन के साथ हमें हुस्न सुलूक करना है और करते रहना है। ये तो रही कुरान करीम की वो आयतें जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की खिदमत करने, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की ताकीद की है। लेकिन आइए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने की कहां तक ताकीद की है, कुछ हदीसें आपकी खिदमत में मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के हवाले से अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल अमल अफज़ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल, सबसे बेहतर अमल, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को वक्त पर पढ़ना। अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना, यह सबसे अफजल अमल है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा अमल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन की खिदमत करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना, यह सबसे अच्छा अमल है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया सबसे अच्छा अमल, एक तो नमाजों को वक्त पर अदा करना, दूसरे वालिदैन की खिदमत करना, और तीसरे है अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसमें यह बात बताई गई है कि वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना, यह सबसे अच्छा और सबसे अफजल अमल है। दूसरी हदीस, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है। वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है। गुनाह दो तरह के हैं, एक है गुनाह कबीरा और दूसरे है गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा, इसके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार जरूरी है, और गुनाह सगीरा के लिए भी तौबा और इस्तिग़फ़ार जरूरी है।
لیکن اگر بندہ چھوٹے موٹے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی نیکیوں یا نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا ضروری ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا یا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کی ذات میں شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مرد و خواتین اس بڑے گناہ میں ملوث ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کترا رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارے سروں پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے، ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ماں باپ کے مشورے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور تیسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم عنفہ رغم عنفہ رغم عنفہ، وہ شخص خاک آلود ہو گیا، وہ شخص خاک آلود ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو خاک آلود ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو حاصل کیا، پایا، لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی ان کی خدمت نہیں کیا تاکہ وہ جنت میں جا سکے، اس نے نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ تباہی سے، بربادی سے بچتے ہیں اور جہنم کے راستے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ماں باپ ہیں، ہمارے گھروں میں ماں باپ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ اور پیروں میں طاقت اور قوت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ انہوں نے ہم کو پالا اور پوسا، ہماری خدمت کی، ہمیں بڑا کیا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں ہاتھ پکڑ کر کے چلنا پھرنا سکھایا، ہمیں معاشرے میں جینا سکھایا، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا، ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ لیکن جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں، 20-22 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، ماں باپ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم تو ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو آدمی بدسلوکی کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
ایک مثال، ایک تمثیل پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اس کو بات بیان کرنے سے پہلے، اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ماں باپ ہم کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ بوڑھا اتنی بکواس کیوں کر رہا ہے، یہ بوڑھی اتنی باتیں کیوں کر رہی ہے، تمہاری تو عقل سٹیا گئی ہے، تمہاری تو عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، اتنی بات چیت کیوں کر رہے ہو، ہم جوان ہو گئے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت اور استطاعت ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو جواب دے سکتے ہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جن ماں باپ نے ہم کو تعلیم دی، ہمیں بولنا سکھایا، آج ہم انہی کو بول رہے ہیں، انہی کے سامنے ہم زبان درازی کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔